سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلام پاک میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا ہے اس میں۔ مریض الفت کرو تلاوت کلام مولا، شفا دل ہے، روز تلاوت کلام پاک کا تمام کریں۔ اور فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، حدیث شریف میں کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے شفا ہے، الا السام، سوائے موت کے۔ کلونجی کے بارے میں، کلونجی میں شفا ہے حدیث شریف میں۔ اور شہد میں شفا، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے نا۔ اب یہ چیزوں کو ہم استعمال میں رکھیں بھائی، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ میں شفا، اللہ کے کلام میں شفا، کلونجی میں شفا، شہد میں شفا۔ اور حدیث شریف میں مضمون ہے تمہارا مرض گناہ ہے اور دوا استغفار ہے۔ اور صحبت اہل اللہ میں شفا ہے، کونوا مع الصادقین، باطنی شفا ہے، باطن بیمار دل شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ، تقوی مل جائے گا۔ جس گناہ میں بار بار ابتلا ہوتا ہے اس کی اصلاح کروائیں، ہم اس کا علاج معلوم کریں کسی مصلح سے، اور اس علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ بار بار بخار ہو رہا ہے روز، تو 2-4 دن تو آدمی چلو پیناڈول کھا لی، لیکن اس کے بعد پھر مستقل سال بھر کھاتا ہی تو نہیں رہتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتا ہے، رپورٹ آتی ہے، بتاتا بھائی یہ مرض ہے، تشخیص کرتا ہے کسی مرض کی، اس کے مطابق پھر دوا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب دوا مرض کے موافق آ جاتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے، تو اس طرح افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب بار بار بد نظری میں مبتلا، بار بار غصے میں مبتلا ہو رہے ہیں، بار بار کوئی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، بار بار نماز قضا کر رہے ہیں، تو پھر اس مرض کا علاج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مصلح کوئی علاج بتائے گا، انشاءاللہ اس کی دوا تدبیر مرض کے موافق ہو جائے گی، افاقہ ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی۔ مرض کیوں نہ جاتا، شفا کیوں نہ ہوتی، تو دیکھا تھا تم نے دعا کی نظر سے۔ اور حفاظت نظر میں شفا ہے۔ حفاظت نظر دل کو زبردست پاک کرنے والا عمل ہے، کلام پاک میں ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ذلک ازکی لهم، ذلک ازکی لهم۔ اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، اور اے نبی مومنات سے کہہ دیجئے اپنی بعض نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کو بہت پاک کرنے والا عمل ہے کہ تزکیہ اس سے ہو جائے گا، دل پاک صاف ہو جائے گا۔ تو حفاظت نظر سے تزکیہ ہوتا ہے، حفاظت نظر کی برکت سے شرمگاہ محفوظ رہتی، آدمی زنا سے بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، پاکیزگی آتی ہے باطن، دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کر لیں، دل کی حفاظت کر لیں، انشاءاللہ حلاوت ایمانی ملے گی، دل شفایاب ہو جائے گا۔